الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل، قابل احترام ججز صاحبان، معزز اساتذہ کرام و سامعین اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم. زمانہ خود بدلتا ہے، قدم ہر شخص کو رکھنا ہے. اگر رکے تو رہ جائے، اگر چل دے تو بڑھ جائے. معزز حاضرین کرام، آج میں آپ کو تقریر کی بجائے ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. ایک ایسی کہانی جو نہ صرف ہمارے اسکول، ہمارے بچوں، بلکہ ہمارے مستقبل کی کہانی. یہ کہانی ہے پرانے استاذی اور جدید تعلیم کی. سامعین کرام، ایک پرانے استاذی سفید کپڑوں میں ملبوس، سر پر کراپوری ٹوپی، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے، تخت سیاہ پر چاک سے لکھتے ہوئے بولے جا رہے تھے کہ بچوں، یہ طالب پہ یاد کرو، امتحان میں جو نہ لکھ سکا وہ فیل. اور ہاں، جن کو دستک پھاڑے یاد نہ ہو وہ بھی پاس ہونے کا خواب نہ دیکھیں. کلاس کے کونے میں ایک بچہ درمیان آہستہ سے بولتا ہے، استاد جی، اگر ہم الف ب کو تصویروں سے سیکھیں، اگر ہم بینسوں کو کہانی بنا کر یاد کریں تو زیادہ مزہ آئے گا. استاد کے چہرے پر بل پڑتے ہیں. یہ سب فضول باتیں ہیں، تعلیم کے نہیں ہوتی. لیکن وقت کا پہیا چکر لگاتا ہے اور ایک دن اسکول کے دروازے پر ایک نئی معلمہ مس دعا آتی. اس کے ہاتھ میں کتاب نہیں، لیپ ٹاپ ہے. وہ بچوں سے کہتی ہے، پیارے بچوں، آؤ آج ہم ریاضی نہیں، ریاضی کی کہانی پڑھتے ہیں. اور پھر پروجیکٹر پر رنگ برنگی تصویریں چلنے لگتی ہیں. بچے ہنستے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور درمان کی آنکھوں میں چمک لوٹ آتی ہے. سامعین کرام، یہ کہانی صرف ایک اسکول کی نہیں، پوری قوم کی کہانی، ہر بچہ بچی کی کہانی، سینکڑوں اساتذہ کی کہانی. ہم آج بھی چاک اور تخت سیاہ پر اٹکے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا آگے بڑھ کر ڈیجیٹل کلاس روم، آن لائن لرننگ، مصنوعی ذہانت اور جدید تحقیقاتی طریقوں سے علم کے نئے دربار کر رہی ہے. تعلیم اب صرف کتابوں کا نام نہیں، بلکہ تجربے، تخلیق اور جستجو کا دوسرا نام بن چکی ہے. آج کا بچہ اسکرین کے زمانے میں پیدا ہوا. اسے پرانی طرز تعلیم سے نہیں بلکہ جدیدیت سے روشناس کرانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اپنے تعلیمی عمل میں جدیدیت نہ لائی تو ہماری درسگاہیں میوزیم بن جائیں گی اور ہمارے بچے تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر ضائع ہو جائیں گے. لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ ہم تعلیم کو جدید وسائل سے آراستہ کریں. ای لرننگ، اسمارٹ کلاسز، تخلیقی نصاب اور ایسا ماحول بنائیں جہاں سوال کرنا گناہ نہیں، فخر سمجھا جائے. بچوں کو کھیل کھیل میں سکھائیں، انہیں تدریس میں اپنے ساتھ شریک کریں، ان کے ذہنی استعداد کے مطابق پڑھائیں. طلباء کی نفسیات کو سمجھیں، اپنے تعلیمی اداروں میں جدید سوچ، جدید ٹیکنالوجی اور جدید تدریس کو رواج دیں تاکہ ہر درمان بلکہ ہر بچہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سوچنے، بنانے اور آگے بڑھنے کا ہو. ہمارا ہر معلم روحان اور ہر معلمہ مس دعا بنے، کیونکہ اگر تعلیم بدل گئی تو تقدیر بدل جائے. جدیدیت آ گئی تو علمیت آ جائے گی اور ہم حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے. صدیسی وقار، تعلیمی عمل میں جدیدیت کا مطلب صرف کمپیوٹر یا انٹرنیٹ نہیں، بلکہ فکر کی آزادی اور سوال کرنے کی جرأت ہے. یہ وہ روح ہے جو طالب علم کو مخلق سے خالق بناتی ہے. آج مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور عالمی منڈی کے چیلنجز تعلیم کو نئے زاویوں سے دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں. اگر ہم اب بھی صرف یاد کرنے پر اکتفا کریں گے تو ہمارے بچے کل کے زمانے کے صارف تو ہوں گے، خالق کبھی نہیں. ہوا کے دوش پہ چلنا ہے اب زمانے کو، جو رک گیا بلا دیا گیا قصوں کی. صدیسی وقار، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جدیدیت مغربی فکر ہے، مگر در حقیقت اسلام ہی جدیدیت کا بانی ہے. قرآن نے سب سے پہلے کہا، اقرا، پڑھو، سمجھو، دریافت کرو. سامعین کرام، وقت ہمیں پکار رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو جدید نہ بنایا
تو دنیا ہمیں پیچھے چھوڑی، لیکن اگر ہم نے علم کو جدیدیت، تحقیق اور اخلاق کے ساتھ جوڑ لیا تو یقین جانیے یہ قوم ایک بار پھر علم کی قیادت کرے گی۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم تعلیم کو محض ڈگری نہیں، زندگی بنانے کا عمل سمجھیں۔ ہم جدید بھی ہوں گے، با اخلاق بھی، اور علم کے اس سفر میں نہ رکیں گے نہ جھکیں گے۔ والسلام۔